دنیا کس قدر دھوکے میں ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے کل انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھی. آپ لوگ دماغ تو حاضر ہے نا سب کا ماشاءاللہ. شادیوں پر آخر میں آئیں گے ابھی, صبر کریں. بہت سے نوجوان شادیاں سننے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب, ان کو میں رکھتا ہوں تاکہ آخر تک ان کی دلچسپی برقرار رہے. پھر دیکھیں گے مناسب سمجھیں گے ماحول ہے تو کر دیں گے, نہیں تو تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. یہ نوجوان لوگ کہہ رہے ہیں کیا بورنگ ٹاپک لے کے مفتی صاحب بیٹھ گئے نا, تو آخر میں آؤں گا. ماں باپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, بیٹا پہلے ٹیوشن پڑھ لو, آخر میں ٹافی ملے گی آپ کو. بچہ اس حوالے سے اس لالچ میں پڑھ لیتا ہے. پھر بعض دفعہ وہ ٹافی نہیں ٹوپی ہوتی ہے, بعض دفعہ واقعی سچی مچی کی ٹافی ہوتی ہے. تو آپ لوگ تھوڑی دیر دلچسپی سے بات سن لیں. میں ایک عرض کر رہا تھا کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, کل کی بات ہے. ایک جنگل میں گورے ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی ہے. ایک باز یا شکرا آیا اس کے چوزوں کو اٹھانے کے لیے. بہت پاورفل ہوتا ہے وہ, تو مرغی کے مار کے برابر کر دے. مرغی اپنے بچوں کی خاطر جو اس باز سے لڑی ہے, وہ لڑائی کا منظر دیکھنے والا ہے. اور ایسے چیخ رہی ہے اپنے پروں کو پھیلا کے, اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے ایسے لڑ رہی ہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ, اس منظر کو دیکھ کر بھی کوئی تیرے وجود پر ایمان نہ لے کر آئے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اس مرغی کے اتنے چھوٹے سے مغز میں اپنے بچوں کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس محبت میں یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے کیسے بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور بالآخر اس کو شکست دے دی اس نے. دیکھو آج اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. آپ کی مرضی کہ آپ اللہ تک پہنچو یا مرغی تک پہنچو, یہ آپ کی مرضی ہے. یا آپ اسے دیکھ کر انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لو, اس کے علاوہ کچھ نہ, یہ آپ کی مرضی ہے. کل قیامت کے دن اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اپنی توحید پر, اپنی قدرت, اپنے کمالات اور اپنے ہونے پر کروڑہا دلائل دے دیے تھے, تو تمہیں ہر خبر میں تمہیں دلچسپی تھی, میرے بارے میں تمہیں دلچسپی کیوں نہیں تھی کہ خدا کیا چاہتا ہے, اس کے کیا حکام ہیں, وہ کیسے خوش ہوگا, اس نے کیوں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود پر کہ ایک اتنا چھوٹا سا جانور, اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت ایسے کر رہا ہے, حالانکہ اسے یہ حفاظت سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ جب میں نے لوگوں کے نیچے کمنٹس دیکھے نا, تو ان کمنٹس میں لوگوں نے ماں کی ممتا اور محبت کی تعریفوں کی بھرمار کر دی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ماں یہ ہوتی ہے, ماں کا یہ جذبہ ہوتا ہے. او بھائی, اللہ نے جو جانوروں میں یہ چیزیں رکھی ہیں, یہ جانوروں کی اپنے بچوں سے لگاؤ کو سمجھانے کے لیے نہیں, یہ اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایوولوشن کا ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک جانور خود اپنے آپ کو اتنا مینج کر لے اور ایک چیز آٹومیٹیکلی خود بخود بن کے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے 21 دن ان انڈوں کو گھماتی رہے, اس میں سے چوزے نکلے, ان چوزوں کی ایسے حفاظت کرے. یہ خود بخود ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کوئی ہے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا, اس کے وجود کو آپ کو ماننا پڑے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ابھی تو اللہ اپنے ہونے کے, آج پہلے زمانے میں مسئلہ تھا توحید, ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ. آج توحید کا مسئلہ نہیں ہے, شرک کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. جو بت پرست لوگ ہیں ان کے لوگوں نے خود ہی ان کے دلائل دیکھ لیے ہیں کہ کیا ہیں وہ.